الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے مرنے کے بعد قبر کی زندگی یا عالم برزخ، جسے برزخی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل برحق ہے۔ اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ان برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس على شفیر القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور آپ زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی سرتاج رسول ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا روئے، اتنے آپ نے آنسو بہائے کہ مٹی جو ہے اس کے بعد آپ کے آنسو مبارک گر رہے تھے تو وہ مٹی جو ہے وہ تر ہو گئی۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کی توجہ اس قبر کی طرف جو ہے مبذول کرائی اور ارشاد فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، دیکھو اس جیسی جگہ یعنی اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے کچھ سامان تیار کر لو۔ یہ زندگی کا یہ مرحلہ سب کے اوپر پیش آنا ہے، لہٰذا اس کی تیاری کر لو۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ہی ایک روایت ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، بڑے عظیم مقام و مرتبے کے اوپر فائز ہیں، ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں۔ وہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو زاروں قطار رونے لگتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا عثمان رضی اللہ عنہ، آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پہ بھی اتنا نہیں روتے جتنا اس قبر کو دیکھ کے آپ جو ہے نا وہ روتے ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سرتاج رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منہ فما بعدہ ایسر من وان لم ینج منہ فما بعدہ اشد من۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منازل میں سے یعنی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ یہ قبر انسان کے آخری سفر کی پہلی منزل ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے بعد میں آسانی ہی آسانی ہے، دیگر اس کے تمام مراحل آسان ہو جائیں گے۔ اور جو یہاں نجات نہ پا سکا، جو یہاں پھنس گیا، جو یہاں عذاب کا مستحق ہو گیا، اس کے لیے آگے کے مراحل اور زیادہ شدید سے شدید مشکل تر ہوتے جائیں گے۔ ثم قال، پھر سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی، مصیبت والی، پریشانی والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی ہے۔ تو یہ قبر کی زندگی یہ برحق ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہی ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا، المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذلک قولہ تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو، مسلمان کو قبر کے اندر آزمایا جاتا ہے، یعنی اس سے پوچھا جاتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، یعنی اس کا امتحان ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے۔ تو وہ گواہی دیتا ہے، یشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اس گواہی کو دینے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فذلک قولہ تعالی، یہی اللہ تعالیٰ کے قول کی جو نا مراد ہے، یہی آیت کی تفسیر ہے جو سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے ایمان والوں کو اسی کلمہ توحید کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ قبر کا جو عذاب ہے، قبر کے جو سوال ہیں، یہ بالکل برحق ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور آئندہ بھی جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر احادیث جو ہے نا ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، آتی رہتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس سے سوال پوچھا جاتا ہے، اس سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرے نبی کون ہیں؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تو اگر تو وہ شخص دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا، فرما بردار، نیک ہوتا ہے، تو اللہ کی توفیق سے ہی جواب دیتا ہے، اور پھر اس کی قبر کو اس کے لیے جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کی قبر 70 ہاتھ، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 70 ہاتھ کے اوپر مزید 70 ہاتھ جو ہے وسیع کر دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا لباس مہیا کرو، اسے جنت کا جو ہے وہ بستر کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ سلا دو، اور پھر وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اور اسے آرام سے سکون سے سلا دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا تو انتہائی خطرناک ہے، قبر کا عذاب انتہائی شدید ہے۔ تو یہ 3 سوال سب سے ہونے ہیں، تو اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ روایات میں یہ بھی جو ہے نا آیا ہے کہ اس سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ ہستی کون سی تھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی تھی، یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون تھے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے۔ تو جو بندہ مومن ایمان کے اوپر زندگی گزارتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق، تو وہ اللہ کی توفیق سے جواب دیتے ہیں کہ وہ تو رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال اور بھی پوچھا جاتا ہے، بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ 3 سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال بھی پوچھا جاتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ منکر نکیر فرشتے پوچھتے ہیں جب جواب دے دیے جاتے ہیں اس کے بعد، 3 سوال تو بنیادی ہیں کہ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، جب یہ جواب دے دیے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک اور سوال کرتے ہیں فرشتے کہ تمہیں اس کا جواب کیسے معلوم ہوا، تمہیں یہ کیسے پتا چلا، تم کیسے کہہ سکتے ہو، یعنی تم نے تیاری کیا کی تھی اس کے لیے کہ تم کامیاب ہو گئے؟ تو اسے فرشتے پوچھتے کہ تمہیں کیسے معلوم تھا یہ؟ تو مومن کہتا ہے قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقتہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، یعنی قرآن پاک، اور اس کے اوپر ایمان لایا تھا، اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ کی جو ہے نا وہ حدیث ہے کہ مومن کہتا ہے کہ میں نے قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقتہ، کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی تھی، یعنی قرآن پاک میں پڑھتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، سیکھتا تھا، اس کے اوپر میں ایمان لایا تھا، اس کی میں نے تصدیق کی تھی، تو اسی لیے آج میں نے اس کا جواب دے دیا الحمدللہ۔ اور جو ناکام ہونے والے بد نصیب ہوں گے، فرشتے ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ کچھ جواب میں کہہ نہیں سکے گا، لا دریتا ولا طلیتا، فرشتے کہیں کہ نہ تو نے جانا، نہ تو نے پڑھا، تو نے قرآن سے بالکل اعراض کیا۔ پھر فرشتے اس کے دونوں کانوں کے درمیان ایک لوہے کے ہتھوڑے سے اسے ایسی ضرب لگائیں گے کہ وہ اتنی بری طریقے سے میت چیختی ہے، چلاتی ہے کہ جس کی آواز جنوں انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ تو مومن اور کافر سے اس چوتھے سوال سے جو ہمیں درج ذیل 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں، یہ انتہائی اہم ہے، ذرا غور و فکر رکھیے گا، ذرا سنیے گا توجہ سے، کہ 3 سوال تو بنیادی ہیں نا، اس کے بعد جو چوتھا سوال فرشتے پوچھتے ہیں نا جواب ملنے کے بعد کہ تمہیں کیسے پتا، تو اس سے ہمیں یہ 4 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں منکر نکیر کے تینوں سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب مہیا کرنے کے لیے کافی ہے، ضروری ہے، یعنی یہ ہمارا سلیبس ہے، ہم اس سے غنی نہیں ہو سکتے کہ ہم اس سے بے پرواہ ہو جائیں، ہمیں لازم مرتے دم تک ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں ان قبر کے آزمائش کے ان 3 سوالوں کا جواب مہیا کرتی ہے، یہ ہماری تیاری ہے، یہ ہماری سلیبس ہے، یہ ہماری کتاب ہے، ہم اس سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات کہ قبر کے امتحان میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو قرآن مجید کے اوپر ایمان لائے،
جو قرآن مجید کے اوپر ایمان لائے، اس سے پڑھا، اسے سمجھا، اس میں غور و فکر کیا، اس کے اوپر عمل کیا، اس سے اپنا تزکیہ کیا، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے اس امتحان میں، جنہوں نے قرآن مجید کے اوپر ایمان لائے، اس کی تصدیق کی، اسے پڑھا، اسے سمجھا، سیکھا اور اس کے اوپر عمل کیا۔ تیسری بات کہ مرنے کے بعد کافر اور مشرک کے اوپر سب سے پہلے جو فلد جرم عائد کی جائے گی، یعنی اس کے حساب کتاب ہوگا نا، تو ابھی تو وہ مرا ہے صرف، وہ قبر میں پہنچا ہے، قیامت تو قائم نہیں ہوئی، تو پہلی جو فلد جرم اس کے اوپر عائد ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تم نے قرآن مجید نہ کبھی پڑھا، نہ اس کو جاننے کی کوشش کی، تم قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ یہ پہلا الزام، یہ پہلا جرم، یہ فلد جرم اس کے اوپر عائد کی جائے گی ایک کافر مشرک کے اوپر، کہ تم کیوں قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائے، کیوں تم نے قرآن مجید پڑھنے کی، جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اور چوتھی بات کہ قرآن مجید نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کے جرم میں مجرم کے دونوں کانوں کے درمیان، یعنی انسان کے دماغ کے اوپر لوہے کے ہتھوڑے سے جو مارا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کے لیے دیا ہے، تو اس دماغ کو صحیح استعمال نہ کرنے کے لیے، اس دماغ کا صحیح مقصد کے لیے استعمال نہ کرنے پہ کافر کو یہ سزا دی جائے گی کہ اسے دماغ کے اوپر لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا کہ تم نے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کیا، کیوں ایمان نہیں لایا، کیوں اس کے سیکھا نہیں، کیوں سمجھا نہیں، کیوں اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو یہ چال جو ہے نا باتوں سے ہمیں یہ بالکل نصیحت جو ہے نا حاصل ہو جانی چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں، قبر کے اندر سوالوں کا جواب دے دیں، تو اللہ کی توفیق سے ہی یہ ممکن ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، تاکہ ہم اللہ پاک کی توفیق سے صحیح جواب دے سکیں، اس امتحان کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، یہ اس کے دلائل احادیث سے، اور بھی بہت ساری احادیث ثابت ہیں، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ان سب کے پر ہمارا ایمان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قبر کی زندگی اور برزخ کی زندگی اور اس کے اندر حساب کتاب، پھر کامیابی کی صورت میں قبر کا جنت کا باغ بن جانا اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا گرہا بن جانا، یہ سب کتاب و سنت سے ثابت ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اور الحمدللہ ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ کچھ ایسے گمراہ لوگ ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم ان باتوں کا انکار کریں، بلکہ ہم ان تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ وائس کو مکمل کرتا ہوں، آخری جو تیسری وائس ہوگی اس کے اندر کچھ دعائیں ہیں انشاءاللہ، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہمیں قبر کی عذاب سے بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ اعمال اور کچھ دعائیں، یہ انشاءاللہ تیسرے وائس کے اندر اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔